اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید انتخاب حیدر کاظمی انتخاب YT یوٹیوب چینل کے ذریعے سے اصحاب عاشوراء کتاب کا پہلا حصہ پڑھ کے سناؤں گا، جس کا نام اسلم بن عمرو ہے۔ پیش لفظ: کربلا ایک طرز تفکر اور طرز زندگی کا نام ہے جو انسان کو عزت سے جینا اور عزت سے مرنا سکھاتی ہے، لیکن اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم اس قتل گاہ کو درس گاہ بھی سمجھیں اور کربلا حاروق سے ہمارے سامنے ہو۔ اس کا ایک ایک کردار اپنی تمام تر صفات کے ساتھ ہمارے ذہنوں میں موجود ہو۔ ہم مزیداری کرتے ہیں، اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا وقت اس میں صرف کرتے ہیں، لیکن اصحاب عاشوراء کو نہیں جانتے، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام کے باوفا صحاب کے نام تک ہمیں معلوم نہیں۔ اصحاب عاشوراء کا یہ سلسلہ اسی لیے ہے کہ ہم ان کی اس قربانی اور وظیفے پر عمل کو تفصیل سے جان سکیں، تاکہ اپنی زندگی میں اپنا وظیفہ اور ذمہ داری سمجھ سکیں۔ اس سلسلے میں جن کتابوں سے استفادہ کیا گیا ہے، ان کی فہرست آخر میں دی گئی ہے۔ چونکہ اس کتاب کو بچوں کی دلچسپی کے لیے کہانی کے انداز میں لکھا گیا ہے، اس لیے بعض مقامات پر قوت تحلیل سے کام لیا گیا ہے۔ ہم شرکت تبلیغاتی سماری نور کوثر کے شکر گزار اور ان کے لیے دعا گو ہیں، انہوں نے بچوں کے لیے یہ دلچسپ سلسلہ شروع کیا ہے۔ معاویہ کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا یزید تخت نشین ہوا۔ اس نے خلیفہ بننے کے فوراً بعد مدینہ کے گورنر ولید کو خط لکھا کہ حسین علیہ السلام سے میری بیعت لو یا ان کا سر قلم کر کے میرے پاس روانہ کرو۔ اب امام حسین علیہ السلام کے لیے مدینہ میں رہنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا احترام اور جان سب کو خطرہ لاحق تھا، لہذا رات ہوئی تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے سفر کے لیے تیاری کرے۔ امام علیہ السلام کا حکم سنتے ہی ان کے گھر والے امام علیہ السلام کے شیعہ اور دوست سفر کے لیے آمادہ ہو گئے، اور پھر 28 رجب 60 ہجری کو حسینی قافلہ رات کی تاریکی میں شہر سے روانہ ہوا۔ عورتیں اور بچے خوف سے لرز رہے تھے اور انہیں کچھ معلوم نہ تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے گھوڑے پر سوار قافلے کے آگے آگے چلے جا رہے تھے اور زیر لب قرآنی آیتیں دعائیں پڑھ رہے تھے۔ حسینی قافلہ مدینہ سے مکہ کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا اور تاریخ ایک اہم ترین واقعے کو رونما ہوتے دیکھ رہی تھی۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کے غلام بھی تھے، جو ایک لمحے کے لیے بھی امام حسین علیہ السلام سے جدا ہونا گوارا نہ کرتے تھے۔ ان کا نام اسلم بن عمرو تھا۔ وہ بہت کم گو، شرمیلے، مہذب اور محبت کرنے والے انسان تھے۔ انہوں نے کئی برسوں سے امام حسین علیہ السلام کے حضور میں رہنے اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کھانا کھانے کا شرف حاصل تھا۔ ان کا تعلق ترک نسل سے تھا۔ وہ اپنے آپ کو امام علیہ السلام کے قدموں کی خاک برابر سمجھتے تھے اور امام حسین علیہ السلام کے سائے میں زندگی بسر کرنا اپنی خوش قسمتی تصور کرتے تھے۔ وہ قرآن کی تلاوت بہت اچھی طرح کیا کرتے تھے اور علم کی دولت سے مالا مال۔ اسی لیے وہ خط و کتابت کرنے اور لکھنے کے کاموں میں امام حسین علیہ السلام کی مدد کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے انہیں کاتب ابا عبداللہ بھی کہا جاتا تھا۔ وہ امام حسین علیہ السلام کی عنایات سے اس قدر بہرہ مند تھے کہ امام حسین علیہ السلام کے شیعہ ان پر رش کیا کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ امام سے محبت سعادت ابدی کا باعث ہے، اس لیے وہ ہمیشہ امام حسین علیہ السلام کے سامنے سر تسلیم خم کیے رہتے تھے۔
وہ خوشی اور غم کے ہر موقع پر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ خود کو شریک سمجھتے اور ان کے لیے پر برکت وجود سے لمحہ بھر کے لیے جدا نہ ہوتے، کیونکہ ان پر یہ حقیقت روشن ہو چکی تھی کہ حسین علیہ السلام چراغ ہدایت اور کشتی نجات ہیں۔ تمام قافلے والے اسلم بن عمرو کی ان خصوصیات سے واقف تھے اور انہیں ماندار سمجھتے ہوئے اپنے بہت سے کام ان کے سپرد کر دیا کرتے اور ان کی باتوں کی تصدیق کیا کرتے تھے۔ اسلم نے یہ بات امام حسین علیہ السلام سے سن رکھی تھی کہ میں ذلت کا طوق اپنے گلے میں نہیں ڈالوں گا اور یزید کی بیعت نہیں کروں گا، اس لیے انہوں نے بھی یزید کی بیعت کرنا گوارا نہیں کیا۔ وہ مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا تک کے سفر میں حسینی قافلے کے ہمراہ تھے اور جانتے تھے کہ اب واپسی ناممکن ہے۔ یہ بات ان پر اشکار ہو چکی تھی کہ یزید کی بیعت نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب بہت سی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن یہ بات جان کر بھی وہ سچے دل سے امام حسین علیہ السلام کی ہمراہی میں راضی اور خوش تھے اور انہیں کسی کا ڈر نہ تھا۔ آخرکار حسینی قافلہ دوران سفر بہت سے ناگوار واقعات کا سامنا کرتے ہوئے سرزمین کربلا پر آ کر رکا۔ حالات لمحہ بلمحہ خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کے حکم کے مطابق قافلے والوں نے اپنے خیمے نصب کیے اور بدترین حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ ایک بہت ہی کٹھن مرحلہ تھا جس سے بہت لوگ گزر رہے تھے، یہاں تک کہ نامی محرم کا سورج غروب ہوا اور رات کی تاریکی نے ہر جگہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کو اپنے خیمے میں بلایا اور خدا کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اپنی بات کا آغاز کیا اور فرمایا، اے لوگو، دھوکہ دینا ہم اہل بیت علیہ السلام کی عادت نہیں ہے۔ اس قوم نے مجھے جان سے مار دینے کا ارادہ کر لیا ہے اور یہ مجھے قتل کیے بغیر نہیں چھوڑیں گے۔ میں سفر میں قتل کر دیا جاؤں گا اور جو کوئی رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر جانا چاہے وہ چلا جائے، کیونکہ کل سب مارے جائیں گے۔ اسلم نے اس لمحے دیکھا کہ کس طرح لوگ ایک ایک کر کے امام حسین علیہ السلام کے پاس سے اٹھ کر جا رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر ان کی آنکھیں بھر آئیں اور وہ بہت رنجیدہ ہوئے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کی تعداد میں کمی ہو گئی۔ اسلم نے اس وقت تک اہل بیت کو اس قدر بے کس اور مظلوم نہیں دیکھا تھا۔ وہ دل ہی دل میں کہنے لگے، میرے پاس تو نواسہ رسول کے لیے اپنی جان سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں۔ خدا کی قسم، اگر مجھے اپنی جان بھی قربان کرنی پڑی تو اس سے دریغ نہیں کروں گا۔ میرے ماں باپ حسین علیہ السلام پر قربان جائے۔ عاشورہ کی صبح نمودار ہوتے ہی دونوں طرف کی فوجیں مد مقابل آنے کی تیاریاں کرنے لگی۔ ایک طرف امام حسین علیہ السلام اپنے 72 اصحاب کے ساتھ کھڑے تھے، جبکہ دوسری جانب عمر سعد کے ہمراہ ہزاروں کی تعداد میں یزیدی لشکر امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے لمحہ لمحہ گن رہا تھا۔ جنگ شروع ہوتے ہی دونوں طرف کے سپاہیوں نے ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر حملہ کرنا شروع کیے۔ گمسان کی جنگ ہوئی۔ اسلم بن عمرو جو امام کے ساتھ کھڑے تھے اور حکم امام علیہ السلام کے منتظر تھے، امام حسین علیہ السلام سے مخاطب ہوئے، اے ابا عبداللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں خاندان سال تمام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی خاطر میدان میں جانا چاہتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے ان کے جذبے کو دیکھتے ہوئے اجازت دی۔ فوراً اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر میدان کی جانب چلے۔ انہوں نے دشمنوں پر بڑھ چڑھ کر حملہ کرنا شروع کیا اور پشتوں کے پشتے لگا دیے، لیکن آخرکار تلوار
اور نیزوں کے کاری وار لگنے سے زخمی ہو کر زمین پر آ گرے اور امام حسین علیہ السلام کو آواز دی۔ امام حسین علیہ السلام ان کے سرہانے آئے اور اپنا ہاتھ ان کی گردن میں ڈالا اور اپنا چہرہ ان کے چہرے پر رکھ دیا۔ غلام نے آنکھیں کھولی اور امام حسین علیہ السلام کو دیکھ کر مسکرائے، پھر کہنے لگے مجھ سے زیادہ خوش نصیب اور کون ہوگا کہ نواسہ رسول پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک میرے چہرے پر رکھا ہوا ہے۔ یہ کہتے ہی اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ الہ العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔